من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ربکم ورب آبائکم الاولین۔ کل بات چل رہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے فرعون کے سامنے اللہ تعالیٰ کی تعریف برائی کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو فرعون کہنے لگا کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کہ سن رہے ہو کیا کہہ رہا ہے یہ؟ تو فرعون موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ربکم، یہ جو رب جو ہے تمہارا رب، اور وہ رب آبائکم الاولین، اور تمہارے باپ داداؤں کا بھی رب ہے یہ، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے باپ داداؤں کا بھی کیا ہے؟ رب ہے۔ اب آگے کہہ رہا ہے کہ قال، فرعون جو ہے اپنے بنی اسرائیل کے لوگوں سے بادشاہ سے کہنے لگا کہ ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، کہ یہ تمہارے طرف جو رسول جو پیغمبر جو آیا ہے تمہاری طرف جو بھیجا گیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ مجنون ہو گیا، یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ یعنی کہ بنی اسرائیل سے کہہ رہا ہے کہ جو تمہاری طرف جو رسول بنا کے بھیجا گیا ہے، اللہ نے جو بھیجا ہے، وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قال رب المشرق والمغرب، کہ مشرق کا رب اور مغرب کا بھی رب، اور وما بینہما، ان دونوں کے درمیان جو جتنی بھی چیزیں ہیں اس کا بھی رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو، اگر تمہارے پاس عقل ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ تمہیں سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک چیز دیکھیں کہ قرآن نے جگہ جگہ پہ عقل کا استعمال کیا گیا ہے ظاہر میں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب تک انسان عقل سے سوچے گا نہیں، دماغ نہیں لگائے گا، اس کو کوئی بھی چیز سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اور اگر سرسری نظر سے سن لیا، اس کو اگنور کر دیا اور اس پہ دماغ نہیں لگایا تو انسان اس پر کچھ بھی غور نہیں کر سکتا ہے، اس کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آئے گا۔ اس لیے غور سے جب تک سنیں گے نہیں ہم اور عقل کا استعمال نہیں کریں گے، ہمیں کوئی بھی چیز سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس لیے قرآن بار بار عقل کا استعمال کر رہا ہے کہ ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو، اگر تمہارے پاس عقل ہے تو تمہارے اندر کچھ سمجھ ہے بوجھ ہے، تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ کون ہے، اللہ نے کیا کیا چیزیں پیدا کی ہیں۔ تو یہ آگے فرمایا کہ قال، اور فرعون کہہ رہا ہے کہ لئن اتخذت الہا غیری، اگر تم نے میرے علاوہ، تم میں سے کوئی بھی جو ہے میرے علاوہ کسی اور کی عبادت کی، یعنی فرعون کہہ رہا ہے کہ تم کو میری ہی بات کرنا ہوگا، میرے علاوہ تم اللہ کی بات نہیں کر سکتے۔ وہی کہہ رہا ہے کہ لئن اتخذت الہا غیری، میرے علاوہ تم میں سے کوئی بھی دوسرا معبود بنایا، یعنی کہ ہم کو نہیں پوجا، تو لأجعلنک من المسجونین، تو یاد رکھو ہم تم سب کو جو ہے جیل میں جو ہے ڈال دیں گے، جس کو ہم نے کئی لوگوں کو ہم نے جیل میں پہلے سے ڈال رکھا ہے، تو تمہیں بھی کیا کریں گے؟ جیل کے اندر، جیل خانوں میں ہم جو تمہیں ڈال دیں گے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اولو، کیا اگر ہم جئتک، آپ کے پاس بشیء مبین، کوئی ایسی نشانی، کھلی نشانی اگر لے کے آئیں تو پھر کیا آپ ایمان لا سکتے ہیں؟ تو فرعون کہہ رہا ہے کہ قال، فرعون نے کہا کہ فأتی بہ، ہاں بالکل لے آؤ، ان کنت من الصادقین، اگر تم واقعی میں سچے رسول ہو، نبی ہو، تو فأتی بہ، تم لے آؤ۔ جیسے ہی فرعون نے یہ الفاظ کہا تو فألقاہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ عصاہ، اپنی لاٹھی کو جو ہے زمین پہ ڈال دیا۔ فإذا ہی ثعبان مبین، تو جیسے ہی ڈالا ویسے ہی جو ہے اژدہا بن کے جو ہے بالکل آنکھوں کھلی واضح نشانی کی طرح جو ہے اژدہا بن کے ان کو نظر آ گیا۔ تو جیسے ہی ان کو نظر آیا تو اور آگے یہ بھی نشانی دکھلائی کہ وَنَزَعَ يَدَهُ، اور جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو جو یہاں سے نکالتے تھے تو پل بھر میں جو ہے لوگوں کو سفید نظر آتا تھا، سفید نظر آتی تھی۔ تو یہ دو نشانی دکھلائی موسیٰ علیہ السلام نے کن کو؟ فرعون کو۔ قال، اب جو ہے فرعون جو ہے بات بدل دیا، اب کہہ رہا ہے کہ للملأ حولہ، اپنے جو ارد گرد کے لوگ بیٹھے تھے، بادشاہ جو بیٹھے ہوئے تھے، ان کے جو رہنما تھے جو ان کے ساتھ درباری، ان سے کہنے لگا کہ ان ھذا لساحر مبین، ایسا لگتا کہ بالکل پکا جادوگر ہے۔ دیکھیے بولتے ہیں کہ جب عقل جب ماری جاتی ہے نا تو فوراً جو ہے بھاگ جاتے ہیں، اور کچھ سے کچھ اس کو بولتے ہیں نا کہ مارے گھٹنا پھوٹے سر، وہی ہے۔ بات چل رہی تھی کچھ اور، فوراً کہا کہ پکا لگ رہا ہے کہ بالکل جادوگر ہے۔
آگے فرمائیں کہ یرید ان یخرجکم، اور یہ موسیٰ جو ہے چاہتا یہ ہے کہ ان یخرجکم من ارضکم، کہ تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں، بسحرہ، اپنے جادوگر کے ذریعے سے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو جو ہے اس زمین سے جو ہے بھگا دیں، اور بسحرہ، اپنے جادو کے بلبوتے پہ، جادو کی وجہ سے۔ تو فماذا تأمرون، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ یعنی اپنے درباری سے پوچھ رہے کہ تمہاری کیا رائے ہے اس کے بارے میں، اب کیا کیا جائے، اس کی کچھ مشورہ دو، رائے دو۔ قالو، ان لوگوں نے کہا کہ ارجہ واخاہ، کچھ مہلت دیتے ہیں، واخاہ، اور ان کے بھائی کو بھی کچھ مہلت دیتے ہیں، کچھ ٹائم دیتے ہیں ان کو، اور وابعث فی المدائن حاشرین، اور ہم اپنے درباریوں کے ہاتھ سے جو ہے پورے علاقے میں جو ہے ایک اعلان کروا دیتے ہیں، چکر لگا دیتے ہیں، جتنے بھی جادوگر ہیں سب کو جو ہے خبر دے دیتے ہیں کہ وہ لوگ فلاں وقت میں فلاں دن میں جو ہے آئے ہمارے پاس۔ تو کیا کیا کہ فرعون کے درباری جو ہے تمام علاقے میں جتنے بھی جادوگر تھے سب کو جو ہے دعوت دے دیا، سب کو کہا کہ اس دن میں جو ہے فلاں وقت میں صبح میں جو ہے آنا ہے تم سب کو اپنے جادوگر دکھانے کے لیے۔ اور آگے فرمائیں کہ یاتوک بکل سحار علیم، اور ایسے جادوگر کو لائیں گے جو بالکل سب سے زیادہ جاننے والا ہو، سب سے اچھا جادوگر ہو، اس کو ہم دعوت دیں گے اور اس کو لے کے آئیں گے۔ اور فجمع السحرۃ، تو تمام جادوگر جو ہے جمع ہو گئے، لمیقات یوم معلوم، ایک متعین وقت میں، اور ایک یعنی کہ متعین وقت مطلب یہ کہ یوم الزینہ، ایک تہوار کا دن ان کا ہوتا تھا، سنیچر کا دن، تو اس دن اور صبح میں فجر کے بعد فوراً۔ لمیقات یوم معلوم کے معنی آتے ہیں چاشت کے وقت میں، تو چاشت کا وقت جو ہے فجر کے بعد ہوتا ہے، اس وقت میں جو ہے صبح صبح سب کو لائیں گے۔ اور وقیل للناس، اور لوگوں سے کہا کہ هل انتم مجتمعون، کیا تم لوگ یہاں ہمارے پاس آؤ گے کہ نہیں آؤ گے دیکھنے کے لیے، یعنی لوگوں سے کہہ رہے ہیں کیا تم لوگوں کو بھی آنا ہے اس مجمع میں۔ لعلنا، شاید کہ ہو سکتا ہو کہ نتبع السحرۃ، یہ جادوگر جو ہم نے جس کو بلایا ہے وہ ہم غالب آ جائیں، ہم جیت جائیں گے، ہو سکتا ہو۔ تو ان کانوا هم الغالبین، تو ہم کیا ہوں گے، غالب ہو جائیں گے، ہم جیت جائیں گے، ہم جیتنے والوں میں ہوں گے، اور ہم جادوگر کی طرف جو ہے چل دیں گے۔ فلما، تو جب جاء السحرۃ، جیسے ہی جادوگر آئے، قالوا لفرعون، تو جادوگر نے کہا فرعون سے کہ اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، کہ اگر ہم یہ جادوگر جو ہم دکھلائیں گے لوگوں کے سامنے، آپ کے سامنے آپ نے ہمیں دعوت دیا ہے، تو ہماری کیا اجرت ہوگی، ہمیں کیا پیسہ ملے گا، ہمیں کچھ انعام ملے گا؟ تو ان كُنَّا نحن الغالبین، تو فرعون کہنے لگا کہ ہاں ملے گا، اگر ہم غالب آ گئے، جیت گئے تو تمہیں انعام ملے گا، تمہیں انعام ہم دیں گے اپنے ہاتھوں سے۔ چیز معاشرے میں زیادہ تر چلتا ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ حج، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا حق ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے حقوق العباد کا بہت اہمیت ہوتی ہے، اور ہم بار بار بیان کرتے رہتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ نماز آپ کی جو اچھی اگر نکل آئے گی، قیامت کے دن پہ ایمان رکھتے ہیں نا ہم لوگ، سب کا ایمان ہے کہ نہیں کہ قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا، اگر ہمارا ایمان اس پر ہے تو اس دن سے ڈریے جس دن ہمارے نامہ اعمال میں نماز تو ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ دیکھو اس کے کوئی حقوق، بندوں کا کیا حق ہے اس کے معاملے میں، اگر بندوں کے حق میں اگر ہم پھنس گئے اور فرشتے کا اگر کہہ دے کہ نہیں یہ شخص جو ہے اپنے دنیا کے اندر فلاں بندے کو تکلیف پہنچایا تھا، فلاں بندے کو جو گالی دیا تھا، فلاں بندے کا زمین ہڑپ لیا تھا ایک بتہ ہلکا سا، تو یاد رکھیں کہ ساری زندگی کی آپ کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہاں تک کہ آپ نے پورے یعنی ہر سال اگر آپ حج کرتے رہے لیکن آپ نے کسی بندے کا حق مارا ہے، ایک بتہ بھی زمین اگر کسی کا لے لیا ہے آپ نے، تو سارا نماز ختم ہو جائے گا، آپ کا سب جل کے راکھ ہو جائے گا، کچھ نہیں ملے گا پھر۔ تو نماز یہ اللہ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں، اور حدیث میں بھی یہی ہے کہ نماز میں کچھ کمی آئے گی تو ہم معاف کر دیں گے، دیکھ لیں کچھ نفل وغیرہ ہے تو پورا کر دیں گے، لیکن بندوں کا جو حق ہوگا اس میں ہم کچھ نہیں کہیں گے، اس میں بندہ تم جانو، جس کو تمہیں تکلیف پہنچایا ہے وہ اگر معاف کر دے، تب ظاہر سی بات ہے کہ میدان محشر میں کون کس کو معاف کرے گا؟ بیوی جو ہے اپنے شوہر کو معاف نہیں کر رہی ہے، شوہر اپنے بیوی کو معاف نہیں کر رہا ہے، تو یہاں تو بندے کا حق ہے جائے، تو لہٰذا اللہ کے واسطے کوئی بھی چیز ہو بندوں کا حق خیال رکھیے۔ کسی کا زمین ایک بتہ
جی کھل جائے گی۔ تو ایک ہلکا سے بھی اگر آپ کسی کا جو ہے کچھ لے لیتے ہیں، کسی کو ہم تکلیف پہنچاتے ہیں بندوں کا، تو یاد رکھیے کہ ساری زندگی کی آپ کی نماز، یہاں تک کہ تہجد بھی اگر آپ کی ہوگی، اللہ اس کو کہیں ہم نہیں جانتے کچھ، وہ الگ ہے، تم نے بندوں کو تکلیف پہنچایا کیوں؟